بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں عجیب طرح کی کہانی کر دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مشرک مکہ تھے وہ بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. صاحب تفہیم القرآن نے بھی یہی لکھا اور بھی کئی لوگوں نے ایسا ہی. اور ان کو یہ نہ بخاری کا پتہ نہ مسلم کا انہوں نے دھیان دیا اور نہ آیت کے اندر کا دھیان دیا. مثلا آیت کے اندر کا اگر دھیان دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. وہ اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں. بھلا جو قبروں میں چلے گئے انہوں نے وہاں جا کر کیا رحمت تلاش کرنی ہے, کیا عمل انہوں نے کرنا ہے؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. وہاں جا کر انہوں نے عذاب سے کیا ڈرنا ہے؟ کیونکہ جو رحمت ان کو ملنی تھی وہ تو اس جہاں میں مل چکی ہے. اب تو وہاں جا کر اس کے ریسیو کرنے کا وقت ہے کہ ان کو انعامات ملنے ہیں. اور اگر کوئی نہیں, اور وہاں سے عذاب کے ڈرنے کا نہیں. جن کو عذاب ملنا ہے ان کو عذاب مل گیا, جن کو جنت کی ہوائیں ملنی ہیں ان کو وہ مل گئے. یعنی وہاں گین ارن کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گین اور ارن کرنے ہیں. تو اس لیے حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا حق یہی ہے کہ یہ آیت مسلمان جنات کے بارے میں ہے, بزرگ اور صالحین کے بارے میں نہیں ہے. لیکن اس سے وہ وسیلے کا ثبوت ملتا ہے. تیسری آیت میں قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ سورہ انفال کی 33 آیت ہے اور اس میں بھی ذات کے وسیلے کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ مضمون سورۃ انفال کی 31 آیت سے چلتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین ان کے خلاف تھے. اور ایک دن انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہی ہے, واقعی حق ہے, تو تنزن انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو پھر ہم پر نہ پتھروں کی بارش نازل کر دے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ اے میرے حبیب علیہ السلام خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے دے وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور تم ان میں موجود ہو. یعنی جب تک تم ان میں موجود ہو اس وقت تک وہ پتھروں والا عذاب ان پر نہیں برسے گا, عذاب نہیں آئے گا. تو ان کا عذاب سے بچنا یہ ذات مصطفیٰ کا وسیلہ تھا جس سے ان کو بھی اس دنیا میں ظاہراً فائدہ ہو رہا تھا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور بھلا ان پر کیسا عذاب ہو سکتا ہے یعنی جب کہ ان کے پاس ابھی بخشش مانگنے کا موقع موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب معافی مانگ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, ان کا وجود اور ان کے پاس بخشش مانگنے کا وقت ابھی موجود ہے. تو آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہاں ثابت ہو رہا ہے اور کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے. جیسے میں نے پچھلے کسی درس میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو منافقوں کی قبر کے اوپر کھڑا ہونے سے منع فرما دیا, کیونکہ یہاں جیسے جب تک وجود مصطفیٰ ظاہراً موجود ہے ان کے اوپر ظاہراً عذاب آنے والا نہیں ہے. اور جب تک مصطفیٰ کسی قبر منافق پہ کھڑے ہیں اسی آیت کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس پر عذاب نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, میرے حبیب اس کی قبر سے پیچھے ہٹ جائے, اس کی قبر پہ کھڑا نہ ہو. کیونکہ جیسے مکہ میں رہنے والے مشرکوں پر عذاب آپ کی ذات ماننے ہے, اسی طرح قبروں میں منافقوں پر اس وقت تک عذاب نہیں ہوگا جب تک آپ کی ذات وہاں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں کھڑے نہ ہو ان کی قبر کے اوپر, اور یہاں آپ کی موجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر فرما دیا. اگلی جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی ہے. اللہ تعالیٰ 119 آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو, راست بازوں کے ساتھ رہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو دولتوں کا ذکر فرمایا جو بندے کے پاس ہوتی ہیں, ایک ایمان اور ایک تقوی. اب جب یہ دونوں دولتیں ہیں تو چور وہاں آتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے. تو مومن کے پاس تو بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ, ایمان کی بھی اور تقوی کی بھی.
اب چور جو ہیں، جنات جو ہیں، شیاطین جو ہیں، شیطان جو ہے، وہ کب چاہے گا کہ کسی ایمان والے کے پاس یہ دولت محفوظ رہے؟ تو وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے گا۔ اب ڈاکہ جب ڈالے گا تو ممکن ہے کہ وہ لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا کہ یہ دونوں دولتیں تمہارے پاس ہے ایمان والو، اللہ سے تم ڈر رہے ہو، تم صاحب ایمان ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب معیت سنگت جو ہے وہ صادقین کی اختیار کر لو۔ تو اب جب ان کی سنگت اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب ظاہر بات یہ ہے کہ ساتھ سے یہ نکل رہا ہے کہ صالحین کی سنگت، ان کی ذوات تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی کی حفاظت بن جائے گی۔ ان کے وسیلے سے تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اور تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا، کیونکہ تم ان کی معیت میں ہو، ان کا وسیلہ تمہیں یہ بچا لے گا۔ تو اس آیت سے بھی وسیلے کا اشارہ نکل رہا ہے۔ کیوں نہیں؟ کیسے یہ معیت میں کیوں نہیں؟ کیوں؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ایک تسلسل آ رہا ہے شیطان کا، وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وہ نکلا اس پہ لعنت پڑی تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ہر ایک سے ایمان کی دولت چھین لوں گا، میں ہر ایک سے تقوی کی دولت چھین لوں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ثم عن شمائلہم، میں ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا تو میں ان سے وہ چیزیں چھین لوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، او ایمان والو، او تقوی والو، ان کی سنگت اختیار کر لو جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ تو اب جو شیطان کا داؤ نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ ان کا ایمان بچ جائے گا، ان کا تقوی بچ جائے گا۔ اور وہ مع الصادقین کون ہیں؟ کون ہے صادقین؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صالحین ہیں، تو ان کے وسیلے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اور اس سے مراد فقہاء ہیں۔ بہت سے لوگوں کو فقہاء سے بڑی چڑ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فقہ کا نام نہ ہمارے پاس لو، اور جب مع الصادقین ہے، بات اہل نکات نے یہاں یہ نکتہ لکھا ہے کہ ایسے انبیاء صالحین کی ذوات بھی مراد ہیں، اور یہ جو آیت ہے یہ ہے 119، اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ 122، اس کے اندر فقہاء کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے کیوں نہیں کچھ لوگ نکلتے اور جا کر فقہ کا علم حاصل کریں اور لوگوں کو آ کر ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیں اور جنت کی بشارتیں سنائیں اور ان کو وہ تعلیم دیں۔ تو یہاں سے مراد اہل فقہ ہیں کہ جو فقہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا تقوی بھی محفوظ رہتا ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ فقہاء کی برکتیں ہیں، یہ اہل فقہ کا وسیلہ ہے۔ اور جو فقہ اور اتفاق یہ ہے کہ جو فقہ کو نہیں مانتے وہ وسیلہ کو بھی نہیں مانتے۔ یعنی ان کی اگر کتابوں کو دیکھا جائے تو بڑی بڑی کتابیں فقہ کے خلاف، فقہاء کے خلاف لکھی گئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف کتابیں کہ وہ تو جی فلاں تھے، فقہاء کو نہیں مانتے۔ جب فقہ کو نہیں مانتے تو وسیلے کو بھی نہیں مانتے۔ تو ایمان اور تقوی جو ہے وہ تو ملتا، اس کی حفاظت ہی فقہاء کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس نہیں تو پھر اللہ خیر کرے، پھر ایمان کہاں ہوگا اور تقوی کہاں ہوگا؟ میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا کہ وہ سارے کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں وسیلے کی برکات بتا رہا ہوں کہ ذوات کا وسیلہ ایگزسٹ ہوتا ہے اور اس کی بڑی برکات ہے۔ اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ عمل صالح کی توفیق بھی دیتا ہے ان کی سنگت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور توقع کی ان کے وسیلے سے حفاظت بھی فرماتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ جو اس کو پسند ہے وہ کرتا ہے، اور ہر کام وہ وسیلے سے کرتا ہے، وسیلے کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ وسیلے کا اور اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ محتاج ہو کر وسیلے کے بغیر کچھ نہیں کرتا تو ہم محتاج ہو کر وسیلے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں اس کو ایک اگلی آیت سے پہلے باتیں، دل نہیں چاہتا کہ کوئی بات چھوٹ جائے، وہ آگے بھی بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ قرآن کریم کی وہ بات ہے، اس لیے عام ہے، یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں میری کیا وقت اور کیا حیثیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرامن کاتبین یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جا کر ہمارا ریکارڈ پیش کرتے ہیں۔
تو کیا اللہ تعالیٰ کو خود پتہ نہیں ہے؟ اس کو علم نہیں ہے؟ وہ تو جانتا ہے۔ اور وسیلے کے منکر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے آیت کی تو رٹ لگاتے ہیں، وہ آیت حق ہے اور اس کا معنی کیا ہے یہ انشاءاللہ میں اس پروگرام کے بعد جب میں اعتراضات کا جواب دوں گا تو پھر اس آیت پر بحث آئے گی کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہے، وہ تو جانتا ہے، تو ملائکہ کو کیوں بٹھایا ہے؟ تو ملائکہ یہ ریکارڈ لے کر جاتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو گویا ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے ملائکہ۔ پھر بندہ قبر میں چلا گیا، قبر پہ اور منکر نکیر آ گئے، انہوں نے وہاں سوال پوچھے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے عمل کیا کیے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ان سوالوں کے کیا جواب دے گا؟ اس کو پتہ ہے، پر پھر بھی وسیلے کو ارسال فرما دیا، وسیلوں کو بھیج دیا۔ ابھی بھی لکھنے کے وقت بھی وسیلہ، اور پھر ان ملائکہ کو نہیں، وہاں ملائکہ بدل دیے، کوئی اور ملائکہ آ گئے۔ کیا ان پر اعتبار نہیں ہے کہ یہ ملائکہ یہ نہیں امتحان لے کے جا سکتے بندے کا؟ نہیں لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی اس کی مرضی ہے، ہم تو اس کی مرضی کے بندے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ پوچھنے والے کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ بس قبر میں وسیلے کے ذریعے سے وہ سوالوں کے جواب لیتا ہے، یہاں وسیلے کے ذریعے سے کرامن کاتبین سے حساب کتاب لیتا ہے، انبیاء کے وسیلے سے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، استادوں کے وسیلے سے وہ لوگوں کو پڑھواتا ہے، اس کے پانی کے وسیلے سے وہ پیاس کو ختم کرتا ہے، کھانے کے وسیلے سے وہ بھوک کو ختم کرتا ہے۔ یہ اس کو پسند آئی ہے بات، یہ اس کا طریقہ ہے، بس ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ یا اللہ تو نے وسیلے والے رستہ خود اختیار فرمایا، حالانکہ تو محتاج نہیں ہے، بس جو تیرا طریقہ ہے یہ سنت اللہ ہے، اور سنت اللہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ وسیلے کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔